جب اس کی باری آئی تو اس کے بوڑھے باپ نے آگے بڑھ کر زنگی کے سالار امیر یا غبسانی سے کہا، تمہیں تمہارے آقا زنگی کا واسطہ، اس سے پہلے مجھے سولی دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ نجم الدین ایوب موصل کی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ وہ یہ دردمندانہ جملہ سن کر تڑپ اٹھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ چونکہ سولی دینے کا ذمہ دار امیر یا غبسانی تھا، لہذا نجم الدین نے اس قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اسے کہا، اس بیچارے کو رہا کر دیا جائے۔ امیر نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میں آقا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، حکم عدولی سے ڈرتا ہوں۔ بے چین نجم الدین عماد الدین زنگی کے پاس جا پہنچا اور اسے یہ قصہ سنا کر قیدی باپ بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ زنگی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی نجم الدین کی شرافت اور رحم دلی سے خوش ہو کر اسے بیلبک جاگیر کے طور پر دیا۔ بیلبک لبنان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں قدیم مذاہب کے عبادت خانے اور بلند و بالا ستونوں پر استسادہ عجیب و غریب محلات انسان کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتے تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان محلات میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر بھی اسی شہر میں بتائی جاتی تھی۔ دمشق سے حمص جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی عسکری حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ شام کا سرد ترین علاقہ ہے جو سطح سمندر سے 3700 فٹ بلند ہے۔ اس کی آبادی ایک مضبوط فصیل سے گھری ہوئی تھی جس کے مغربی کونے پر بیلبک کا تاریخی قلعہ تھا۔ شہر کے اطراف میں میلوں دور تک سرسبز کھیتوں اور خوشنما نخلستانوں کا سلسلہ تھا جنہیں لبنان کے پہاڑوں سے نکلنے والا چشمہ راس العین سیراب کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب یہاں بہت خوش تھا۔ اس صحت بخش پر فضا پر مقام میں اس کا نونہال یوسف خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ نجم الدین شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ادھر عماد الدین زنگی نصرانیوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا جو بیلبک سے صرف 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا حاکم نصرانیوں کا حلیف تھا۔ زنگی کے نزدیک اس کا وجود نصرانیوں سے کم خطرناک نہیں تھا۔ زنگی اس سے پہلے بھی دمشق پر زور آزمائی کر چکا تھا مگر اس کی مہم ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ تاہم بیلبک جیسے مضبوط قلعے کو اپنی آخری سرحدی چوکی بنانے کے بعد وہ کسی بھی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا کر دمشق پر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ 534 ہجری میں عماد الدین کو دمشق کے حاکم جمال الدین کی موت کی خبر ملی۔ دمشق میں تھوڑی ہی مدت میں کئی حاکم تبدیل ہوئے تھے۔ تاج الملک نے 526 ہجری تک، شمس الملوک اسماعیل نے 529 ہجری تک اور محمود شہاب الدین نے 533 ہجری تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد جمال الدین محمد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال فوت ہو گیا۔ زنگی کو جوں ہی اس کی موت کا پتہ چلا، اس نے کسی پس و پیش کے بغیر دمشق کا محاصرہ کر لیا، مگر
جمال الدین کے بیٹے مجیر الدین نے اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتے ہی زنگی سے مقابلے کے لیے عیسائی قلعہ داروں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ زنگی نے نصرانیوں کی آمد کی اطلاع پا کر محاصرہ اٹھا لیا اور اس طرح یہ مہم بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی سال اس نے دوبارہ دمشق پر حملہ کیا، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ دمشق پر مجیر الدین کی حکومت 549 ہجری تک برقرار رہی۔ اس کے اور اس کے باپ کے دور میں سارا انتظام نائب معین الدین انس کے پاس رہا، جو 544 ہجری میں فوت ہوا۔ بیلبک پر قبضے کے بعد کئی سال تک عماد الدین زنگی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات سلجھانے میں معروف رہا اور اسے نصرانیوں کے خلاف فوج کشی کا موقع نہ مل سکا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کا کام ادھورا ہے، مگر اس سے پہلے عراق کی سرحدوں کو لاحق خطرات کا تدارک ضروری تھا۔ چند سال بعد جب وہ الجھے ہوئے اندرونی مسائل سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلا ہدف اڈیسا کی عیسائی سلطنت تھی، جو شام سے لے کر ایشیائے کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ تمام عیسائی ریاستوں سے وسیع تھی۔ دریائے فرات کی مشرق میں یہ لبیرتا، اللبیرتا، سروج اور کرادی سے ماردوین کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ روحا اس کا مرکز تھا۔ دریا کے مغرب میں یہ تل باشر، عین تاب اور عزاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حاکم جوسلین دوم، جو اپنے باپ جوسلین اول کی موت کے بعد تخت نشین ہوا تھا، ایک درندہ صفت انسان اور نہایت متشدد عیسائی تھا۔ اسلام دشمنی اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس کے سپاہیوں کی لوٹ مار اور دہشت گردی سے گرد و نواح کی اسلامی آبادیاں سخت پریشان رہتی تھی۔ عماد الدین زنگی نے اڈیسا کے مرکز روحا پر حملے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس قلعے کی اہمیت اور مضبوطی سے وہ خوب واقف تھا، اس لیے براہ راست وہاں کا رخ کرنے کی بجائے اس نے دیار بکر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جوسلین، جو کہ عماد الدین کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر بے فکر ہو گیا کہ مسلمان فوج کردستان کی طرف نکل گئی ہے۔ اب وہ روحا کو چھوڑ کر تفریح کے لیے اپنی جاگیر تل باشر چلا گیا۔ جاسوسوں نے فوراً یہ اطلاع زنگی کو پہنچائی اور وہ بجلی کی طرح کردستان سے روحا کی فصیلوں کے سامنے آن پہنچا۔ زنگی نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اعلان کیا، میرے ساتھ دسترخواں پر کھانا صرف وہ کھائے گا جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سپاہی زنگی کے حملے کی تیزی سے خوب واقف تھے، جانتے تھے کہ امیر کے شانہ بشانہ حملہ آور ہونا ہنسی کھیل نہیں، اس لیے سب چپ رہے۔ صرف ایک امیر اور ایک لڑکے نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کسی نے لڑکے کو جھڑکا کہ تیرا وہاں کیا کام؟ زنگی نے ٹوک کر کہا، رہنے دو، باخدا مجھے اس کے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والا نہیں۔ اگلے دن روحا کے دروازے پر حملہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے زنگی، اس امیر اور اس لڑکے نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر دھاوا بولا۔
ادھر سے ایک نائٹ نے پہلو سے آ کر زنگی پر وار کیا، مگر امیر نے یکدم سامنے آ کر زنگی کو بچا لیا اور خود شہید ہو گیا۔ اس کی شجاعت دیکھ کر پوری فوج میدان میں کود پڑی۔ شہر کا سختی سے محاصرہ کرنے کے بعد 28ویں دن منجنیقوں کے ذریعے فصیل کو توڑ دیا گیا۔ اسلامی فوج روحا میں داخل ہو گئی اور شدید جنگ کے بعد اس پر قابض ہو گئی۔